دفعہ 10 لاکھ کی زکات دی ہے جی 6-7 ماہ بعد 2 لاکھ کا اسے منافع ہے، تو اب اس دفعہ کتنے پیسوں کی زکات ہے جبکہ وہ یکم رمضان کو دیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کاروبار میں ہر ماہ کبھی کچھ منافع کبھی نقصان، حساب کیسے ہو؟ ہاں بالکل اظہر صاحب آپ کا سوال ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سال گزرنے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو پیسہ آئے نا روزانہ اس کا الگ الگ لکھا جائے کہ یہ اس ڈیٹ کو آیا، یہ اس ڈیٹ کا، اور اس کا پھر سال دیکھا جائے۔ اس طرح تو سارا سال آدمی پریشان ہی رہے گا، کیا حساب کر سکے گا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے رمضان میں آپ صاحب نصاب تھے، آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، سال کے دوران میں اللہ رحم کرے آپ اس سطح سے نیچے نہیں گر گیا کہ آپ کے پاس نصاب ہی نہیں رہا، غریب ہو گیا، جو شریعت میں غریب ہے۔ اگر آپ سارا سال صاحب نصاب رہنا، زکوٰۃ آپ پر لگتی تھی، تو مال بے شک کم ہوتا رہا، بڑھتا رہا، رمضان میں اب جتنا آپ کے پاس ہے نا، بے شک کل ہی آیا آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اچھا، سال گزرنے کی شرط نہیں ہے؟ نہیں، سال گزرنے کا معنی ہے کہ غنی جو ہوا تھا نا صاحب نے، وہ سال بھر ہو گیا اس کو غنی کیا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ایک ایک پیسے کا دیکھنا کہ سال پورا کب ہو۔ چلے بالکل، یہ بہت کلیئر کرنے والی بات تھی جس پر لوگ پریشان ہیں، کون حساب کرے گا یہ روپیہ آج آیا دوسرا کل آیا؟ نہیں، آج آئے کل آئے، سال کے دوران اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اگر جو نصاب ہے اس سے آپ نیچے نہیں گر گئے، صاحب نصاب آ رہے ہیں پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک، تو پھر جتنی رقم اس وقت آپ کے پاس ہے بے شک آج ہی آئی ہے۔ میں سمجھ گیا جی، آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، نہیں ہمارا ٹائم نہیں قیمتی، آپ کی تسلی زیادہ بالکل سمجھ گیا ہوں جی، 100% سمجھ گیا ہوں کہ یکم رمضان کو پچھلی دفعہ میرے پاس 10 لاکھ تھے، اس دفعہ اگر آخری شعبان کو بھی میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو مجھے یکم رمضان کو 12 پر ہی دینا چاہیے۔ 2 لاکھ نہیں، اگر اللہ نے 2 کروڑ بھی دے دیے تو پھر اس کو جمع کر کے سمجھ گیا۔ اچھا، دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے، جی فرمائیے بھائی، کہ ایک فرد کے پاس مال تجارت صرف 20 لاکھ روپے ہے، جی وہ زکوٰۃ 20 لاکھ کی دیتا ہے، دوسری طرف 1.5 کروڑ کی پاور لوم اور کھاتا اس کے پاس ہے، ایک فرد دوسرا ہے، مگر مال تجارت اس کے پاس نقد کی شکل میں کوئی نہیں ہے، تو وہ سارا سال اس مشینری پر اس طرح کام کرتا ہے کہ کسی دوسرے فرد سے دھاگا لیتا ہے اور اس کو کپڑا بنا کے دے دیتا ہے اور اپنی مزدوری لے لیتا ہے، اوور ہیڈ پہ کام کرتا ہے جی بالکل۔ اب 1 سال کے بعد جو اس نے کمائی کی اس پر تو وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن 1.5 کروڑ کی مشینری اور کھاتے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ مشینری ہے، میں اس پر کیوں دوں؟ جبکہ ایک فرد ہے جس کے پاس اپنی پاور لومز نہیں ہے اور وہ صرف 20 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، وہ 20 لاکھ پر دے رہا ہے۔ آپ کی بات واضح ہوگی؟ بالکل اظہر صاحب آپ کی بات واضح ہوگی۔ گھر کے سامان کا بھی ہے کہ کروڑوں کا سامان بھی گھر کا ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح فیکٹری آپ نے یہ بتائی پاور لوم یا دوسری مشینیں ہوتی ہیں، یہ مشینری ہوئی جو سامان ہے لے جانے کا ٹرک وغیرہ، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو کیش ہے نا آپ کے پاس وہ، اور جو چیز تیار کی آپ نے فروخت کی، اگر فروخت کرتے ہیں، یہ تو آپ نے بتایا نا فروخت کرتے ہی نہیں، صرف مزدوری لیتے ہیں، وہ مزدوری جو اکٹھی ہوتی جاتی ہے اس پر سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے دیں گے، مشینوں پر نہیں۔ جیسے جو اصل حقیقت ہے مولانا صاحب، جیسے زمین نہیں، بات واضح کرنے کے لیے مثال ضروری نا، پھر انشاءاللہ مسئلہ، جیسے زمین ہمارے پاس ہزاروں مربع ہو نا، زمینوں کی قیمت پر نہیں، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے نا اس پر، اس طرح مشینوں سے جو پیداوار ہو رہی نا جو ہم آگے فروخت کریں گے۔ اچھا، چلو جی، تیسری سوال میرا یہ ہے، اور نہیں آپ کا یہاں کوئی سوال تھا یہاں چھوٹا سا؟ مشینوں پر نہیں۔ اچھا، اگر اونٹ کسی نے رکھے ہوا اس وقت تو ہے نا، صرف اس چیز کا ذرا کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ عمراء کی جیب سے نکل کر معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں میں بھی کچھ نہ کچھ جانا چاہیے، بالکل جانا، تو وہ جس فرد کے پاس 1.5 کروڑ کا کھاتا اور لومیں ہیں وہ تو پھر بہت تھوڑا دے رہا ہے نا۔ نہیں، 1.5 کروڑ کا کھاتا جو ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں عوامل پیداوار جو ہے نا، زمین ہے، مشینری ہے، سارے ان پر زکوٰۃ نہیں۔ دکان آپ کی کتنی بڑی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے یا اس میں سودا بیچنے کے لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا،
عوامل پیداوار جو ہے نا اس میں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1.5 کروڑ کی جو انڈسٹری اس نے لگائی ہوئی ہے وہاں 15-20 خاندان پل رہے ہوں، جبکہ ٹریڈنگ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ کے پاس بسیں ہیں، آپ وہ چلاتے ہیں، جو کرایہ ان سے حاصل ہوتا ہے نا اس پر زکوٰۃ لگے گی نا، بسوں کی قیمت پر نہیں لگے گی. اچھا اس زمانہ میں اونٹ ہوتے تھے، لوگ کرائے پر چلاتے تھے یا رہٹ چلاتے تھے، تو اونٹوں پر حضور نے فرمایا عوامل پر زکوٰۃ نہیں، جو اس سے پیداوار تمہیں حاصل ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ. مولانا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 پلاٹ ہوں اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس نے لیے تو اس لیے کہ ایک بنا لوں گا، ایک بیچوں گا، اس کے اوپر وہ بنا لوں گا، خود وہ جو ہے نا ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ ان پڑے ہوئے پلاٹوں پر بھی اس کو دینا ہوگی؟ صدیقی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. فتاوی آن لائن پر بھی لوگ پوچھتے ہیں. جو پلاٹ تو اس غرض سے خریدیں نا کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر مکان بنائیں گے، یہاں رہائش کریں گے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بے شک کتنے سال پڑے رہنا جائے، وہ تجارتی مال ہی نہیں. اور جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، جیسے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے جیسے دوسرا تجارتی مال ہے اسی طرح وہ تجارتی مال ہی ہو گیا نا. اس پر تو پھر ہر سال نا حساب لگا کر کے اس مہینہ میں اس کی کیا قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سوچنا تو پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اپنے لیے مکان بنانا چاہتے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں گے پھر دینی ہے، ہر سال اس کا ریٹ لگا کر نا 40واں حصہ اس پر دینا. جی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ یہ پہلے وہ کس لیے اپنے رکھے مجھے کس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ہر سال میں بھی آدمی پیسے دیتا رہتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کے زمرے میں آئیں گے یا وہ زکوٰۃ؟ نہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں کہ سارا سال دیتے نا، لکھتے جائیں کتنی میں نے دیا، اور ہم جس وقت حساب کریں تو وہ شمار کریں کتنی ادا ہو چکی، یہ بھی جائز. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے چچا سے 2 سال کی پیشگی لے لی تھی، بیت المال کو ضرورت ہے، فرمایا 2 سال کی چچا پہلے ہی دے دو. اور اگر آپ اس کو مؤخر بھی کر دیں نا کہ نہیں یہ رمضان میں دی، بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہیں اگلے سال بھی، تب بھی ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی مسکین آیا مگر آپ دے ہی نہیں رہے. کئی لوگ رمضان شریف کے منتظر رہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی دیں گے 70 گنا ثواب. وہ بیچارہ اب مر رہا ہے شعبان میں، رجب میں آپ دیتے ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جب بھی کوئی آیا حاجت مند دے دو، انشاءاللہ سارا ثواب ایک ہی جیسا ہوگا. پہلے دیتے رہیں بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے. مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے. زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں. وہی بات جو میں نے کی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں. زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا دل کو بخل سے، خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کر نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں. اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرح کا رمضان شریف کے دن ہے ایمان تازہ کرنے کے. زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا ہے نہیں میں دے چکا ہوں. کیا پاک ہوا آپ بخل؟ اسی طرح کنجوس ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر نا زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا. وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا. انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا. اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں اللہ کے رسول کا قاصد آیا. انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی. اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے گی. اب دیکھیں نا حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی. اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا. اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے. 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے. یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا؟ وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے. اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے؟ تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متری. اس نے کہا میں زائد نہیں لے سکتا. اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو
حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی۔ زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا، حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں یہ دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ۔ یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، مال کی محبت ختم ہوئی ہے، اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان، اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑھا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے، انہیں پتہ چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا۔ جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا، اور مہینہ کے بعد کہا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا، اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے لی۔ یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت۔ اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے، صرف رسم اس نے پوری کر لی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں میرے بھائیو۔ حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، ہم مساوات آسنا سعادت۔ مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھ رہا ہے اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے پکوڑے ہیں، فلاں ہے فلاں، ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے، کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے، اس پر نمک چھڑکتے، مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس لیے کسی مسکین کا شاید حصہ کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا، میری گرفترا کر۔ اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھیں اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں، تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواج، خود ہی فوج در فوج آ جائے، مگر ہے نہیں نا، نمونہ کوئی نہیں، بات ہے جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن جی۔ میرا یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل خانوں کے لیے ٹھیک ہے اور باقی مسجد کے لیے نہیں، کوئی ارشاد فرمائے اس بارے میں۔ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بلا دلیل ہی ایسی ایجاد کر لی ہے کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کا تعلق ہے کوئی۔ یہی بات جو ہے کہ مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے پر خرچ نہیں ہو سکتی، اسپتال میں نہیں ہو، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ بالکل امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے اپنی تفسیر میں لکھا نا کہ جو قرآن میں مصارف اللہ نے بیان کیا اس میں فی سبیل اللہ کا بیان کیا، اب اس کے ساتھ قتال یا جہاد کوئی نہیں، فی سبیل اللہ ہر وہ کام کی جو کسی کا ذاتی نہیں، پورے مسلمانوں کے فائدے کا، اس میں زکوٰۃ کو خرچ۔ انہوں نے صاف بنا المساجد لکھا کہ مسجدیں بنانا، سرائے بنانا، مجاہدین کے اسلحے خریدنے، یہ سارے فرض جائز، بالکل کوئی بات۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں تفریق کر دی کہ آپ اپنے باپ دادے کو نہیں دے سکتے، اوپر کو جتنے آدم تک، نیچے کو آپ کی جو نسل ہے بیٹا بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، بے شک بھوکے مرے، یہ بھی بے دلیل بات، کوئی دین میں نہیں آتا۔ اگر وہ غریب ہیں، الگ ہیں، تو آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے قرضے اتاریں، دوہرا ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ ہوگی، ایک صلہ رحمی ہوگی۔ تو جائز ہے ڈاکٹر صاحب بے شک سب کاموں پر۔ مدرسہ بھی ہو نا تو یہ بات ہے نا کہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو نہیں دے سکتے۔ مدرسہ اگر تو ہے کسی کا ذاتی کہ آج طالب علموں کو رخصت کرے اور بعد مکان اس کا اپنا پھر اس پر کیا لگائیں، اور اگر وقف ہے اس کی ذاتی جائیداد نہیں، خدا کے لیے اس نے دے دیا، اس میں بالکل عمارت پر بھی خرچ کریں، سب ٹھیک ہے، بالکل درست۔ ہاں بتا کے دینا جو یہ بھی فتنہ بن گیا کہ لوگ بیچارے کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ غریب پر کہتا ہے کہ زکوٰۃ تو میں نہیں لے سکتا،
میں کیوں بتانا تھا؟ آپ کو اپنے حساب میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے سامنے کیوں یہ بیان کرنا؟ تسلی کر لیتے کہ اس کا حق بنتا ہے، دیتے اس کو، اور اگر پیسے لینے سے وہ برا مناتا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے اس بہانے سے کہ میں بیٹی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کوئی سامان بنوا دیا، چلو اس کی بھی عزت رہے گی، یا کوئی اور ایسا موقع ہے آپ نے تحفے کے نام پر ہی دے دیا۔ 100 طریقہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی رہے، خودداری کو نقصان نہ پہنچے اور مدد بھی ہو جائے۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے۔ آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا۔ اتنی بگڑی دنیا کو رائے داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو۔ اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کا آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحمتیں ہوں، ایسا راستہ بتا۔ تو ایک صحابی ابو یسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں۔ اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں گئے۔ ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی۔ اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو یسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے دروازے پر، میرے پاس کچھ نہیں، میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ تو حضرت ابو یسر میرے بھائیوں روئے، انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا اور ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور ہے، آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا کردہ بے باک ہے۔ یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد